السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 162 یعنی 162 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومنین ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور صلاۃ قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھنے والے، ان سب کو ہم جلد ایک بڑا اجر دیں گے۔ یہاں اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے بڑی وضاحت سے کہ جن لوگوں کے پاس میں علم ہوتا ہے اور واقعتاً علم ہوتا ہے وہ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، چیزوں کی حقیقت سے، جیسے کہاوت بھی مشہور ہے کہ جوہری ہی پہچانتا ہے کہ قیمت کیا ہوگی۔ اگر انسان جوہری بنتا ہے یعنی علم اس کے پاس میں ہے، واقفیت ہے، بہت ہی چیزوں کو سمجھتا ہے اور نتائج پہ اسی وقت پہنچتا ہے جب وہ چیزوں کو مکمل طریقے سے سمجھ لیتا ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں کہ پوری کائنات کا خالق کوئی ہے اور اس کا نظام چل رہا ہے اور اسی کے نظام کے مطابق پوری دنیا چل رہی ہے اور ہمارا وجود یہاں پہ عارضی ہے، کہیں پہ دائمی ہے۔ یہ تصورات اس کے ذہن میں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ میں جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے، جب کسی حق کی حقانیت کا یقین ہم کو ہوتا ہے تو بھی ہم اس بات کو کئی مرتبہ قبول کرنے میں کوئی تعامل مطلب تردد یا ہیزیٹیشن کا شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو اس صورت میں ہوتا ہے جب کہنے والے پہ ہم پوری مکمل طریقے سے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی صداقت سے ہم واقف ہوتے ہیں، تب وہ جو کہتا ہے اس پہ ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس آیت کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس میں یقیناً علم موجود ہے اور جو لوگ واقعتاً سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہ لوگ مضطرب نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ بے کیفی کا شکار نہیں ہوتے ہیں، پورے اطمینان قلب کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں چیزوں کو قبول کرتے جاتے ہیں۔ اور جن چیزوں کو قبولیت کی بات کی جا رہی ہے وہ اس یہاں بڑی وضاحت سے ہیں کہ وہ مقیمین الصلاۃ ہیں، موتون الزکاۃ ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، صلاۃ کی اقامت صلاۃ، اور اللہ پر یقین اور آخرت پر یقین۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جہاں پہ متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے وہاں پہ ایمان بالغیب اور آخری دن پر ایمان کی بات، یقین کی بات کہی گئی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہماری کتنی دنوں کے لیے ہے۔ اس دنیا میں ہی ہمیں سب کچھ اپنے آپ سے جسٹس کر لینا ہے، یا ہمیں کسی خالق کے عدل اور انصاف کے نظام پہ انحصار کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو تمام کیفیتیں انسان پہ آ جاتی ہیں جب اس کے اندر علم ہوتا ہے چیزوں کا، وہ احاطہ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے آیات کا، اور اس کے بعد میں اس کے اندر مکمل یقین ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ اس کا اختتام اس آیت کا یہ ہے، اس کیفیت کے نتائج اس شکل میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اجر عظیم عطا کرتا ہے یعنی جو بھی مناسب ہے اس سسٹم کے مطابق جو بھی بہتر سے بہتر اجر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے انسان کو۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ جو لفظ راسخ ہے یہ مکمل اور یعنی بڑی گہرائی کے ساتھ کسی چیز کی واقفیت ہو۔ راغب نے تو یہ کہا ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہے جس کا علم اتنا گہرا اور تحقیق کے ساتھ ہو کہ اس کو کوئی شبہ نہ رہے اور وہ یقین کی حد تک پہنچ جائے۔ تو وہ کیفیت جو ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں، کیونکہ ایک اور بڑی واضح آیت ہے ایک تعلق سے جہاں اس کا ذکر ہے، میں اس کو یہاں شیئر کروں گا کہ وہی ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب اتاری، اس میں سے کچھ آیات محکم یعنی واضح حکم والی، کلیئر انسٹرکشنز اور پختہ ہیں۔ یہ سب کتاب یعنی قرآن کی اصل، یعنی یہ بیسکس ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، بنیادی آیات ہیں، اور دوسری متشابہات یعنی ملتی جلتی، سملر ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے تو وہ اس سے ملتی جلتی چیزوں کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جو متشابہ چیزیں ہیں ان کی اتباع، ان کو فالو کرتے ہیں،
اور کیوں کرتے ہیں یہ بڑی اہم وضاحت ہے، فتنے کی خاطر اور اس کی تعویل کی خاطر۔ اس کی تعویل تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، یعنی اس سب کے ساتھ ہم ایمان لائے، چونکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے محکمات بھی اور متشابہات بھی، تو ہم ان سب کے ساتھ ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ تو یہاں راسخون فی العلم اور اولی الالباب کے بیچ میں ایک رشتہ ہے۔ یہ کہ اولی الالباب جو ہے، یہ بلکہ میں اس میں دکھا بھی دوں، یہ اسی آیت کی ہندی ہے، اور یہ تفصیل ہے الباب کی۔ مادہ لام بے بے لبن، کسی چیز کا خالص حصہ، مغز گری۔ اللبو اس عقل کو کہتے ہیں، اس کی جمع الباب ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ لبن تیز اور خالص عقل کو کہتے ہیں، جس میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی جذبات سے پاک ہو۔ اولی الالباب وہ صاحب عقل لوگ جو عقل کو جذبات سے پاک رکھ کر اسے وحی کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی عقلی فیصلے جو ہیں وہ وحی کی روشنی میں ہوں گے، اور جذبات سے وہ مکس اپ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ صاحب عقل ہیں لیکن وہ عقل ایسی رکھتے ہیں کہ اس کی ہدایت وحی کی روشنی میں ہے، اور جذبات سے وہ بھٹکی بھی نہیں ہے، کیونکہ جذبات کے بھٹکاوے جو ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، وہ اہوا کی اتباع ہے، اور اللہ کی اتباع وحی کی اتباع ہے۔ تو جب عقل ہم وحی کی ہدایت میں، اس کی روشنی میں چلاتے ہیں، تو اس سے جو ہمارا حصول علم ہوتا ہے، جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، جو نالج ایکوائر کرتے ہیں، اس کی مدد سے ہم ٹھوس اور حقیقی نتیجوں تک پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پہ راسخون فی العلم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات پہ مکمل تحقیق کر کے اور ان نتائج پہ پہنچے ہیں کہ کون سی آیات محکمات ہیں، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہم متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو کنفیوژنس نظر آتے ہیں، کنٹرڈکشنز نظر آتے ہیں۔ قرآن میں جو محکم آیت ایک بات کہہ دیتی ہے جو اصل میں اصول ہوتا ہے، متشابہ میں سے الگ الگ چیزیں ملتی ہیں، اور بہت سے معاملات ہیں ایسے جس میں ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور لوگ لگے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بھی صدیوں سے لگے ہوئے عقائد ہیں، طے ہوئے یہ چیزیں، اور وہ عقیدوں کے حصے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جو محکم علم رکھنے والے ہیں، مضبوط اور پکا گہرا علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اور بنیادی چیز یہ مانتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ یقیناً چونکہ ان کی عقل میں جذبات نہیں ہے۔ دیکھیں، جب جذبات نہیں ہوں گے تو عقیدت مندی نہیں ہوں گی، صرف حق پہ چلے گا، قرآن کی ہدایت پہ انسان وہ چلے گا، تو وہ پھر محکمات کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہوئے اس چیز پہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی متشابہ آیت کسی محکم آیت کے خلاف جا رہی ہے تو قرآن میں تضاد ہوتا نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کو محکم آیت کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ تو یہ تو بات رہی قرآن پہ غور کر کے اور قرآنی آیات کے علم سے تعلق سے۔ اب اس کی ایک مثال ہم کائنات کی آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ کائنات کی آیات میں جن لوگوں نے تحقیق کی ہے اور ان کا علم رکھتے ہیں، تو وہ قرآن کریم میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ زمین کے جو وسائل ہیں یہ سب کے لیے ہیں، لیکن اب یہ کائنات کی آیات میں کس طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی میں اکثر ہی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اگر ہرے پودوں کو دیکھیں، گرین پلانٹس کو، تو گرین پلانٹس میں بڑی ایک اہم صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ گلوکوز بناتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں شکر سازی کرتے ہیں، گلوکوز شکر کی قسم، اور کس طرح کرتے ہیں کہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، زمین سے پانی لیتے ہیں، اور سورج کی روشنی کی انرجی سے ان دونوں چیزوں کو ملا کے گلوکوز بنا دیتے ہیں، اور اس گلوکوز بننے کے عمل کے ساتھ ساتھ آکسیجن بھی بنتی ہے جو ہوا میں خارج کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو گلوکوز بنتا ہے یہ ہر حصوں میں بنتا ہے، اور پودے کا سب سے واضح اور ڈومیننٹ ہرا حصہ جو ہے اس کی پتیاں ہیں، تو یہ ہر ہری پتی میں، گرین لیوز کے اندر یہ گلوکوز بنتا ہے۔ اب وسائل کے اعتبار سے ہیوز اور ہیو ناٹس کی بنیاد پہ، وسائل رکھنے والے وسائل نہ رکھنے والے کی بنیاد پہ اگر ہم اس پودے کو تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں،
تو اس میں گرین پارٹس اور نان گرین پارٹس. گرین پارٹس والی مینلی لیوز ہیں، پتیاں ہیں، اور نان گرین میں برانچیں، شاخیں، تنا اور وہ جڑیں جو زمین کے نیچے ہیں. اور کافی بڑا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنا پودا اوپر دکھتا ہے اس سے زیادہ جڑیں نیچے ہوتی ہیں، اس لیے وہ پکڑ کے رکھتا ہے. تو یعنی نان گرین پارٹس، جڑوں کی اچھی خاصی تعداد زمین کے اندر ہوتی ہے، جو ہرا رنگ نہ ہونے کی وجہ سے، اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے، روشنی سے دور ہونے کی وجہ سے شکر سازی نہیں کر سکتی. تو اب یہ پتیاں جو ہیں یہ شکر بناتی ہیں، اور بنانے کے بعد فوراً اس شکر کو وہاں منتقل کرتی ہیں جہاں شکر نہیں بنتی، یعنی نان گرین پارٹس میں. اور یہ جو انتقال ہے اس گلوکوز کا، یہ ایک واضح اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے، جس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن. ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے. تو اب اس پتی کی کیفیت آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو شکر بنا رہی ہے اپنی محنت سے بنا رہی ہے، لیکن فوراً اس کو وہاں منتقل کر رہی ہے جہاں شکر موجود نہیں ہے. اب یہ چیز جو ہے اس کو ہم قرآن کی 2 آیتوں سے اگر دیکھیں، سورہ نحل 90 میں جو کہا جاتا ہے کہ ایتاء ذی القربہ، پاس والوں کو دو، یعنی تمہارے آس پاس میں جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو دو. اور جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، تو قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، جو تمہارا سرپلس ہو. تو یہ جو گرین پتی ہیں یہ اپنے استعمال کے لیے بہت تھوڑا سا گلوکوز رکھتی ہیں. یعنی اس بات کو میں اکثر اس طرح کہتا ہوں کہ یہ تو 2.5% سے بھی کم خود استعمال کرتی ہیں، اور 97.5% سے زیادہ تقسیم کر دیتی ہیں اپنے اس مستحق سماج میں جس کے پاس شکر نہیں ہے. اب ان تینوں قرآنی آیات کو ہم دیکھیں، اور ان کا مظاہرہ کائنات میں. ایک مثال میں نے دی ہرے پودے کی، اور اس کے اندر کس طرح سے وسائل کی تقسیم ہو رہی ہے اس کو ہم دیکھیں. تو جو یہ علم رکھتے ہیں اور اولو الالباب ہیں، یعنی ان کی خالص عقل ہے جو ہدایت کی روشنی میں چلتی ہے، حق کی روشنی میں چلتی ہے، تو وہ بخوبی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل کی تقسیم کا کیا حکم ہمیں دیا ہے. اور پوری کائنات میں اس طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ کے خود ہمارے جسم میں چلتے ہیں. اس تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میرے یوٹیوب پہ جو لیکچرز ہیں ان میں کئی ان موضوعات پر ہیں جن میں یہ تفصیل دی گئی ہے. خود ہمارے جسم میں یہ قانون چلتا ہے ڈیفیوژن کا، اور ہم زندہ نہیں رہ سکتے اگر یہ قانون نہ چلے. تو یہاں یعنی راسخ العلوم جو لوگ ہیں، جو کائناتی علوم سے واقف ہیں، وہ بھی اس ہدایت پہ پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھ کے اپنے لیے ہدایت پکڑتے ہیں. تو اب پھر واپس ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف، کیونکہ اس میں جو شروع میں کہا گیا ہے نا، یہ ان لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن ان میں سے پختہ علم والے، لیکن راسخون فی العلم، یعنی پہلے اس کیٹیگری کا ذکر ہے جو پکا مضبوط علم رکھنے والے ہیں، جو تہ تک پہنچے ہوئے باتوں کی. تو جو بنا جذباتی ملاوٹ کے، بنی بھٹکاووں کے، بنا کسی احوا کو فالو کیے ہوئے علم کرتے ہوئے علم کی تہ میں پہنچ جاتے ہیں، تحقیق کر کے انہیں اللہ کی حکمت، اللہ کے قوانین نظر آنے لگتے ہیں، اللہ کی ربوبیت نظر آنے لگتی ہے، اور وہ خود بخود بندگی میں جانے لگتے ہیں اللہ کی. تو ان لوگوں کا ذکر کر کے پھر یہ بات کہا گیا ہے کہ ان میں سے جو مومنین ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. وہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، کیونکہ جو کائنات میں وسائل کے تقسیم کا نظام سمجھ لے گا، یا قرآنی آیات میں اس حقیقت سے واقف ہو جائے گا کہ ایتاء ذی القربہ کا حکم ہے، اور قول العفو کے ساتھ اسے جوڑ لیجیے آپ، تو آپ کو اپنی ضرورت سے جائز ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو سرپلس ہے اس کو آپ کو مستحقین پہ خرچ کرنا ہے، بنا کسی عذر کے یا بنا کسی لاگ لپیٹ کے. سماج میں ہم ایسا ہوتے نہیں دیکھتے، کیونکہ قرآن سے ہٹ کے کچھ چیزیں، چاہے وہ بڑوں کی طرف سے آئی ہوں، کسی طرف سے آئی ہوں، وہ جو ہمارے یہاں رائج ہیں، وہ اس چیز سے آدمی کو بھٹکا کے دوسری طرف لے کے جاتی ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں، اور جو جیسا ٹھیک سمجھے کرے. ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا اور اپنی کارکردگی کا حساب اللہ تعالیٰ کیا دینا ہے. لیکن یہ بات ان لوگوں کی ہے کہ جب وہ کائنات میں دیکھ لیتے ہیں کہ وسائل کی تقسیم کیسی ہوتی ہے، تو وہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو
عوام میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے نظام کو قائم کرنا، یعنی مسجد کو اس مرکز کی طرح استعمال کرنا جہاں سے آس پاس کی کمیونٹی کی ضروریات پوری کرنے کا نظم قائم کیا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنے مالوں کو دیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، گروتھ فنڈ بناتے ہیں، ڈیولپمنٹ میں حصہ لیتے ہیں، اور انشور کرتے ہیں کہ ان کے آس پاس کے سماج کے لوگوں تک بنیادی ضروریات پہنچ جائیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھنے والے، قرآن میں کئی جگہ اللہ کے ایمان کے ساتھ آخرت پہ ایمان آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنے کے بعد جو لوگ اللہ کے نبیوں پر اور کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں، وہ پھر ان کتابوں میں یا اس کتاب میں اگر ہم قرآن کی بات کریں تو وہ ان کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے ہمیں جواب دینا ہے، اور جواب دہی کب ہوگی؟ آخرت میں ہوگی۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا جواب مجھے وہاں دینا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ کچھ شریک کھڑے کر لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں، اور ان شریکوں کی پوزیشن زیادہ تر معاملے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے لوگوں کی یا ان کے ایسے اپنے آپ بنائے ہوئے تصورات کی ہوتی ہے کیونکہ قرآن سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، جن کے اوپر انہیں یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت سے بچا لیں گے، کسی انداز سے ہمیں اس امتحان سے نکلوا دیں گے۔ جیسے دنیا میں امتحانات میں ایسا سسٹم ہوتا ہے نا کہ کچھ لے دے کے ادھر سے ادھر کر کے، کسی کی سفارش کر کے، کسی کے ریکمنڈیشن پہ، کسی کے زور دباؤ میں، کچھ لین دین سے ہم نکل لیتے ہیں۔ یہ آخرت کا تصور ان کا ہوتا ہے، تو یہی مشرکین ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پہ یقین رکھ کے جو آخرت پہ یقین رکھے گا وہ اپنے اعمال پہ نظر رکھے گا، اور اسے معلوم ہوگا کہ مجھے حساب دینا ہے، اور اسی حساب کی بنیاد پہ میرا فیصلہ ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ تو ان کے یہاں شرک کا کوئی خانہ نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر شرک کی کیفیتیں اس لیے آتی ہیں، چاہے وہ میرے بڑے ہوں، کوئی بھی بزرگ ہوں، کوئی بھی ہوں، صاحب یہ بخشوا لیں گے، میری بخشش کرا دیں گے، یہ کیفیتیں جو آتی ہیں یہ شرک کی کیفیتوں کی آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ آخرت کا ذکر یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہے، وہ پھر اللہ کے احکامات، یعنی اس کی ایمان کا حصہ یہ ہوں گے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات پہ بھی ایمان رکھے گا، ان پہ عمل کرے گا تاکہ اس کی آخرت سنور سکے۔ تو یہ نقطہ بھی اس لیے بہت اہم ہے، اور جو لوگ اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں ان سب کو ہم جلد ایک بڑا اجر دیں گے۔ دیکھیے، مکافات عمل کے تحت تو جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے اثرات اچھے برے ہمیں فوراً ملتے ہیں، اس دنیا سے ملنے لگتے ہیں، لیکن یہاں بڑے اجر سے اشارہ اس دائمی زندگی کی سکون اور عافیت کا ہے، یعنی جنت کی زندگی کا، جس کو ایک بڑے اجر کے طور پہ یہاں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بڑے اجر کی بات ہے، اجرا عظیمہ، کیونکہ نتیجہ تو یہاں پہ بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے دنیا کی زندگی سے آخرت تک، لیکن اجر عظیمہ تو آخرت کی زندگی میں ہے، جہاں پورا احتساب کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کیسے اعمال کیے تھے۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے، اور خاص طور سے علم کے تعلق سے، اور علم کو جو وحی کی روشنی میں، وحی کی ہدایت کے تحت اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات کو قرآن میں دیکھ کے اور اللہ کی آیات کو کائنات میں دیکھ کے ہی ان کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے یہ پکے اور گہرا علم رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ کی ہدایت تک اور اللہ کی طریقہ کار اور قوانین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی کیٹیگری کو پہلی یعنی ایڈریس کیا گیا اس آیت کے پہلے حصے میں۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں ہم، جی، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔